السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سخت پریشان سواری کے انتظار میں سڑک پر کھڑا تھا، اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ایک عورت کالے برقعے میں ملبوس تیزی سے میرے رکشے کے قریب آئی۔ جلدی چلو، میری بہو کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اسے لے کر میرے ساتھ چلو۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو سواری مل گئی۔ وہ عورت رکشے میں بیٹھ کر مجھے پتہ سمجھانے لگی جبکہ میں تیزی سے چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے رکشہ گھر کے سامنے رکوایا اور لڑکی کو لے کر نیچے آئی جس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا۔ میں نے دیکھا وہ خاصی تکلیف میں تھی۔ وہ دونوں رکشے میں سوار ہوئیں اور میں نے تیزی سے رکشہ بھگا دیا۔ کہاں جانا ہے بی بی آپ کو؟ میں نے راستہ پوچھا تو وہ بولی، تمہیں راستہ بتاتی ہوں، بس تم وہیں لے کر چلنا۔ دائیں بائیں موڑ کاٹتے وہ عجیب و غریب راستہ بتانے لگی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کیونکہ لڑکی سخت تکلیف کے عالم میں تھی، جبکہ وہ عورت اسے اسپتال لینے کی بجائے اسی آبادی میں لے کر جا رہی تھی۔ وہ مجھے راستہ بتاتے بتاتے بہت دور لے آئی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا مگر آبادی آنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اب اس جگہ سے تو میں واقف بھی نہ تھا۔ میں نے نفسیاتی عورت کو غصے سے دیکھا۔ اسے لڑکی کی ہرگز کوئی پرواہ نہ تھی، شاید وہ اسے کسی دائی کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ تبھی اچانک اس نے ویران اور سنسان جگہ پر جا کر مجھے روکنے کو کہا۔ میں تو دنگ رہ گیا کہ آخر اس بیچاری لڑکی کے ساتھ وہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا یہ اسے مار کر پھینکنا چاہتی ہے؟ میرے ذہن میں عجیب و غریب سوال آنے لگے۔ پھر اس نے کرایہ دیا جو کہ ڈبل تھا اور لڑکی کو رکشے سے اتارا۔ وہ لڑکی بیچاری مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی، درد کی شدت سے کچھ بھی سمجھنے سے قاصر۔ پھر وہ جھاڑیوں کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی نہ جانے اسے کہاں لے گئی، جبکہ مجھے اس عورت پر شک آ رہا تھا کہ کہیں اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ میں تیزی سے ان کے پیچھے جانے لگا مگر جوں ہی تھوڑا سا آگے آیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہاں نہ تو اس عورت کا نام و نشان تھا نہ ہی اس لڑکی کا، اور تو اور یہاں کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ جو عورت اس لڑکی کو لے کر کسی گھر میں چلی جاتی، یہ تو حد تھی۔ ان کے پیروں کے نشان بھی ریتلی زمین پر نہیں تھے۔ کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید کہیں ان کی کوئی جھلک نظر آ جائے، پھر میں یہی سوچ کر واپسی کے لیے رکشے کی طرف آیا مگر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے واپسی کا راستہ بالکل بھی یاد نہیں تھا مگر خیر میں نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ رات ہو گئی تھی، ایسے میں مجھے یاد نہیں تھا کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ رکشے کو یہاں وہاں بھٹکاتے میں جان ہی نہ پایا کہ سڑک کہاں ہے اور دھول مٹی کہاں۔ مجھے لگا میں واپس جانے کا راستہ بھول بیٹھا ہوں۔ کیوں اس عورت کی باتوں میں آ کر اس سنسان جگہ پر آیا؟ اسے منع کر دینا چاہیے تھا۔ یہیں پر رات کے 10 بج گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رکشے سے عجیب آواز آئی اور وہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ اب تو میرے صحیح معنوں میں آسان خطا ہو گئی۔ لگتا تھا پوری رات یہیں کٹے گی۔ بھوک پیاس اور تھکن نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفلوج کر دی۔ اب میں کس سے مدد مانگوں، کہاں جاؤں، سمجھ نہ آیا مگر یہ دیکھ کر خوش ہو گیا کہ وہاں ایک گھر تھا جس کے اندر سے لوگوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے وہاں جا کر دستک دے دی، یہ جانے بنا کہ بھلا ویران جنگل میں پراسرار گھر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ میرا نام راشد ہے، میں بچپن سے محنت مزدوری کرتا ہوں۔ میں بھی غریب رکشہ ڈرائیور ہوں۔ میں اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ بہنوں کی بڑی امیدیں تھیں مگر ابا کے مرنے کے بعد میں جو کالج میں پڑھائی کر رہا تھا میں نے فوراً پڑھائی چھوڑ دی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ پڑھائی جاری رکھو اور محنت مزدوری بھی کرو مگر گھر کے حالات خراب تھے اور گھر بھی کرائے کا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، میں نے رکشہ چلانا سیکھ لیا۔ یہ ابا کا ہی رکشہ تھا جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا مگر میں نے اس پر کام کروا کے اسے نئے جیسا بنا لیا۔ اب یہی میرے روزگار کا ذریعہ تھا۔ اب تک میں اپنا گھر بھی نہ خرید سکا تھا، اوپر سے تینوں بہنیں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے بیٹھی تھیں۔ اب ان کی شادی کرنے کی عمر تھی۔ یہی سوچ کر میں پریشان رہتا کہ بہنوں کی شادیوں میں جہیز کہاں سے دوں گا، کیونکہ تو آج کل ہر چیز اتنی مہنگی تھی۔ آئے دن پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی رہتی اور ہڑتالوں کی وجہ سے ویسے کام پر میں نہیں نکلتا تھا۔ میری بہنیں بھی بیچاری سلائی کڑھائی کر کے گھر چلانے میں مدد کرتی مگر مجھے انہیں محنت کرتے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔
میں تو ہرگز اپنی ساری زندگی کرائے کے مکان میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں میں زندگی کو پلٹ دینے کے خواب تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے، مگر آج تو میں سچ مچ عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس پگلی بڑھیا نے نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور ویرانے میں جا کر غائب ہو گئی اور مجھے بھی وہاں بھٹکتا چھوڑ دیا تھا۔ اب میں یہاں اس گھر میں اس خاندان سے مدد مانگنے آیا تھا، تبھی دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی ایک بے انتہا خوبصورت لگی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران رہ گیا، لگا کہ کوئی پری راستہ بھول کر جنگل میں آ گئی ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ دراصل میرا رکشہ خراب ہو گیا ہے اور میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ کیا ایک رات یہاں پناہ مل سکتی ہے؟ تبھی اس نے اندر منہ کرتے ہوئے کسی کو زور سے آواز لگائی۔ ابا دیکھو کون آیا ہے۔ اس کی آواز بھی اس کی شکل کی طرح خوبصورت تھی، اور پھر وہ منظر سے ہٹ گئی۔ تبھی ایک بوڑھا آدمی عجیب چال چلتا میرے سامنے آیا۔ اس کا لباس دیکھ کر میں چونک گیا تھا۔ اس کی ٹانگ میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، شاید وہ لنگڑا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر اندر آنے کا اشارہ کیا، لیکن اندر ڈھیر سارے لوگوں کو دیکھ کر میرا اعتماد چکنا چور ہونے لگا۔ پاس ہی پلنگ پر بڑھیا بیٹھی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ ایک عورت وہیں بیٹھی بڑی سی ہانڈی میں کچھ پکانے میں مصروف تھی، جس کی عجیب سی خوشبو گھر میں پھیلی تھی۔ شاید سب لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں بھی چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس کے بوڑھے باپ نے پوچھا۔ میں یہاں سے تھوڑی دور اس آبادی میں رہتا ہوں جو شہر میں ہے، مگر آج ایک ایسی سواری ملی جو مجھے ویرانے میں لے آئی۔ میں دراصل آج سے پہلے اس راستے پر کبھی نہیں آیا تو راستہ بھٹک گیا۔ بوڑھے نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی اس عورت نے اعلان کیا کہ کھانا تیار ہو چکا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ لڑکی نے کہا، آؤ تم بھی کھا لو۔ اس کی آواز بڑی عجیب و غریب کرخت تھی، مگر آنکھوں میں مہربانی تھی۔ میری نظر تھالی پر پڑی تو مجھے عجیب احساس ہوا۔ کھانا ایسا تھا کہ میں نے زندگی میں ایسی ڈش کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر پھر بھی میں ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے کے بعد میں اٹھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہ ساری رات جاگتے رہتے ہوں۔ بڑا عجیب و غریب سا گھر تھا۔ گھر کا کچھ حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، مگر پھر بھی یہ بڑا سا خاندان نہ جانے کیسے اس میں آرام سے سمایا ہوا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے بوڑھے سے پوچھا، آپ لوگ یہاں اس ویران علاقے میں کیوں رہتے ہیں؟ مطلب آپ کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ بوڑھا ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، یہاں ہم سکون سے رہتے ہیں، ہر پریشانی سے بے نیاز۔ اور دیکھو، پھر میرا اتنا بڑا خاندان ہے، اگر اسے لے کر کسی شہر کے علاقے میں جاؤں گا تو بھلا اتنے بڑے خاندان کو کون گھر کرائے پر دے گا؟ وہ سب میرے ارد گرد بیٹھ کے میں ان کی نظروں سے بری طرح گھبرا رہا تھا۔ سب لوگ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میرے سر پر سینگ ہیں یا پھر میں دوسری دنیا کی کوئی مخلوق ہوں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس گھر میں شاید چھوٹا بچہ بھی ہے۔ تو بوڑھا لاپرواہی سے بولا، گھبراؤ مت، میری بیوی ایک دائی ہے، وہ بچے پیدا کرواتی ہے۔ اب مجھے گھبراہٹ ہوئی، کیونکہ اس ویرانے میں کون اس کے پاس آئے گا؟ اتنی دور آتے آتے شاید راستے میں بچہ ہی دنیا میں جنم لے لے۔ مگر اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا کہ وہ عورت، وہ سواری اپنی بہو کو لے کر یہیں پر آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس چلی گئی، مگر وہ واپس کیسے گئی ہوگی؟ اتنی دور سے بنا سواری کے آنا جانا تو ناممکن ہے۔ میں عجیب الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ تبھی بوڑھے نے جیسے میرا ذہن پڑھ لیا۔ وہ بولا، دیکھو میاں، یہاں اکثر رات کو ہی عورتیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا آپ کے بچے شہر میں کمانے جاتے ہیں؟ وہ بوڑھا عجیب انداز میں مسکرایا، ارے نہیں نہیں، ہمارے پاس بہت دولت ہے، اتنی کہ ساتھ پشتیں بیٹھ کر آرام سے کھائیں۔ میں اس کی بات پر بڑا حیران ہوا، حالانکہ گھر بار اور حلیے سے وہ ہرگز پیسے والے نہ لگتے تھے۔ مگر اچانک وہ بوڑھا رونے لگا۔ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، حالانکہ میں نے تو اسے کوئی ایسی عجیب بات بھی نہ کہی تھی۔ تبھی وہ خوبصورت لڑکی بوڑھے سے بولی، کیوں روتے ہیں آج آپ؟ پھر آپ کو اس کی یاد آ گئی ہے؟ وہ بوڑھا بولا، نہ جانے وہ کہاں بھٹکتی پھر رہی ہوگی، ایک ہی تو میری بیٹی تھی، وہ بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ تبھی وہ بیٹی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کچھ کہنے لگا، اور بیٹی بولی، آپ اس سے بات کر لیں، اگر یہ ہمارا کام کر دے گا تو اسے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ اندر چلی گئی، اور ایک ایک کر کے سب گھر والے بھی وہاں سے چلے گئے۔
جبکہ میرے سامنے وہ بوڑھا بیٹھا رہ گیا۔ مجھے بوڑھے کا رونا بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ سرگوشی میں بولا، تم میرا ایک کام کرو۔ جی جی بتائیں، میں نے بڑے احترام سے کہا۔ وہ مجھے چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، جس شہر سے تم آئے ہو وہاں میری ایک بیٹی ہے جو مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ بس میں اس کی یاد میں ہی رو رہا تھا۔ تم میری بیٹی کو میرا پیغام دینا اور چھوٹا سا تحفہ بھی۔ اگر وہ پیغام سن کر مجھ سے ملنے آ گئی تو تم نہیں جانتے میرا دل کتنا خوش ہوگا، بلکہ باغ باغ ہوگا۔ اس بڑھاپے میں مجھے گویا بہت پرمسرت خبر ملے گی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اتنے بڑے شہر میں آپ کی بیٹی کو تلاش کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ آپ مجھے کوئی نشانی، کوئی پتہ تو بتائیے، کچھ ہے آپ کے پاس؟ تبھی بوڑھے نے عجیب زبان میں کچھ الفاظ کاغذ پر لکھ کر دیے جنہیں میں ہرگز سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے وہ سمجھ تو نہ آئے، مگر پھر بھی میرے دل میں خیال آیا، شہر میں کوئی تو ایسا ہوگا جو یہ زبان سمجھ کر مجھے یہ پتہ بتا دے۔ اور ویسے بھی وہ بوڑھا بہت دکھی لگتا تھا۔ میں اسے انکار کر کے مزید دکھ میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تبھی اس بوڑھے نے اپنی بیٹی کو آواز دی اور بولا، وہ تحفہ بھی لے کر آؤ جو میں نے اس کے لیے کافی برسوں سے سنبھال کر رکھا ہے۔ اس کے پکارنے پر وہ لڑکی لال رنگ کا ڈبہ لے آئی۔ بوڑھے نے مجھے وہ ڈبہ دیا اور بولا، یہ ہے ڈبہ اور یہ پتہ میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ جیسے ہی وہ تمہیں شہر میں ملے تم اس کے حوالے کر دینا۔ میں نے بوڑھے سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس کا پیغام اس کی بیٹی تک ضرور پہنچاؤں گا۔ میں حیران تھا کہ اتنا بڑا خاندان ہونے کے باوجود وہ بوڑھا خوش نہیں تھا۔ شاید وہ بیٹی اس کی بہت لاڈلی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ جوں ہی شہر جاؤں گا اس کی بیٹی کو ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ میں اس چاندنی رات میں باہر چارپائی پر جا لیٹا، آنکھوں پر بازو رکھے۔ میں گھر کے بارے میں سوچنے لگا کہ اماں اور بہنیں کتنی پریشان ہوں گی کہ اب تک ہمارا بھائی نہیں آیا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی پوری رات گھر سے باہر نہیں گزاری تھی۔ پھر جوں رات کٹنے لگی، منظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگے، کیونکہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا۔ پھر میں جیسے گہری نیند میں چلا گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا تھا۔ اگلی صبح چڑیوں کے چہچہانے سے آنکھ کھلی۔ میں حیران پریشان سا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے دل دھک کر کے رہ گیا۔ میں جو رات کو اس گھر میں سویا تھا، مگر ابھی تو میں اپنے رکشے میں بیٹھا گہری نیند میں تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح چاروں اور دیکھا۔ یہ ایک ویران رستہ تھا اور جہاں صرف میں اور میرا رکشہ موجود تھے۔ میں فوراً نیچے اترا اور اس مکان کو تلاش کرنے لگا جہاں رات گزاری تھی، مگر یہاں اس گھر کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں اپنا سر تھامے شدید دہشت زدہ تھا۔ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا تھا یا میرے ساتھ حقیقت میں ہوا تھا۔ مجھے وہ بوڑھا اور اس کا پورا خاندان اچھے سے یاد تھا اور اس کا وہ پیغام بھی، مگر پھر خیال آیا کہ ضرور میں نے کوئی خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک میرا ذہن بھاری ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے میں واپس رکشے میں آ بیٹھا۔ پھر اچانک یاد آیا کہ رکشہ تو رات کو ہی خراب ہو گیا تھا۔ تبھی میری نظر پچھلی سیٹ پر گئی تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ لال رنگ کا ڈبہ اور ساتھ میں رکھا سفید کاغذ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اٹھایا۔ عجیب سی زبان میں لکھا اس کی بیٹی کا وہ پتہ ابھی بھی کاغذ پر موجود تھا۔ اب کی بار میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے خواب نہیں دیکھا تھا، یہ حقیقت میں میرے ساتھ ہوا۔ میں ایک بار پھر بے قراری سے وہ مکان تلاش کرنے لگا، مگر ناکام رہا۔ اچانک دور موٹر سائیکل سے مجھے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ وہ کچھ گھبرا کر میرے سامنے رکا اور پھر مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے کہا، آپ کو روکنے کے لیے معذرت، مگر مجھے اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میرا رکشہ رات سے خراب ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں تاکہ میں یہاں سے نکل سکوں۔ تو وہ سرگوشی میں بولا، ارے بھائی صاحب، آپ بھی کہاں رکشہ لے کر آئے ہیں؟ یہ جگہ بہت بھاری ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارے دراصل یہاں بھوتوں کا سایہ ہے۔ اکثر رات کو گزرنے والے لوگوں کو جنات یہاں پریشان کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کل کوئی عجیب واقعہ تو پیش نہیں آیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تو اپنی رات بہت سکون سے گزاری، مگر مجھے نہیں پتا کہ یہ جگہ بھاری ہے۔ جب ہی میرا رکشہ یہاں خراب ہو گیا۔ اب وہ آدمی رکشہ ٹھیک کروا رہا تھا، اس کے پاس پانی بھی تھا۔ کچھ دیر بعد رکشہ سٹارٹ ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ ایک بار پھر رازدارانہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جلدی نکلیے اس جگہ سے، شکر کریں آپ کی جان سلامت ہے۔
میں نے وہ ڈبہ اور کاغذ اس آدمی کی نظروں سے چھپا لیا تھا کہ کہیں یہ دیکھ کر سوال جواب نہ شروع کر دے، اور پھر میں گھر کو نکل آیا۔ ابھی تک میرا ذہن بھاری ہو رہا تھا، دماغ ایسے بوجھل تھا جیسے کوئی برا خواب دیکھا ہو۔ گھر پہنچا تو کمرے میں گیا سیدھا اور لال ڈبہ چھپا دیا۔ اماں پریشان تھی اور بہنیں بھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ہم تو رات سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، محلے والوں کے پاس بھی گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا آج کل شہر کے حالات ٹھیک نہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشانی کی بات نہیں، بس ایک سواری کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے رات وہیں گزاری۔ میں نے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اگلے دن میں رکشہ لے کر نکلا اور سڑک کنارے کھڑا تھا۔ ابھی تک کوئی سواری بھی نہ لگی تھی، سو میں پاس سے گزرنے والے پڑھے لکھے شخص کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا کہ آپ کو یہ زبان سمجھ آتی ہے؟ میں نے جو ہی کاغذ اس کے ہاتھ میں تھمایا، وہ بھی بڑی حیرت سے کہنے لگا، آج تک میں نے یہ زبان نہ تو کسی کتاب میں دیکھی اور نہ ہی کہیں اور۔ آپ کو کس نے دیا یہ کاغذ؟ وہ حیرانی سے ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ پھر میں نے ایک دو نہیں بلکہ کئی 150 لوگوں سے اس کاغذ کو دکھایا، مگر کوئی بھی سمجھ نہ پایا کہ وہ کیا لکھا ہے۔ پھر اس دن میں ایک دوسری جگہ رکشہ لے کر کھڑا تھا جہاں ابھی ایک سواری کو چھوڑا تھا۔ میں تھک ہار پیڑ کے نیچے بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ ابھی میں نے دیکھا میرے بالکل برابر میں بوڑھا درویش بیٹھا تھا۔ وہ اپنے قلم سے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی تحریر بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ اتنا عمر رسیدہ ہے، ضرور سینکڑوں زبانوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہوگا۔ میں نے جو ہی کاغذ اس کے سامنے کیا، وہ عجیب انداز میں دیکھ کر مسکرانے لگا اور مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا، یہ کاغذ تمہیں کس نے دیا آخر؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، دراصل یہ مجھے ایک آدمی نے دیا جس میں یہ اس کی بیٹی کا پتہ درج ہے، مجھے اس کی امانت پہنچانی ہے۔ اچھا، وہ آدمی دکھنے میں کیسا تھا؟ میں نے کہا، جیسے عام طور پر انسان ہوتے ہیں ویسا ہی، مگر ان کا خاندان بہت بڑا تھا۔ مگر وہ میرے سامنے رو رہا تھا کہ اس کی بیٹی اس سے جدا ہو گئی ہے اور وہ بیٹی سے ملنا چاہتا ہے۔ تبھی میری بات سن کر فقیر کاغذ پر اپنے قلم سے کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں ایک ایڈریس تھما دیا، یہ لو ایڈریس۔ بس یہ اسی زبان میں لکھا ہوا تھا جسے میں سمجھ گیا ہوں، مگر میں نے تمہاری سمجھ کے لیے اسے اردو میں لکھ دیا ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کاغذ پر لکھا ہوا ایڈریس بڑا ہی عجیب و غریب تھا، پتہ نہیں کون سی جگہ تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جگہ آبادی سے پچھلی طرف ہے جہاں کچی بستی ہے، اور مجھے اسی طرف جانا چاہیے۔ شاید بوڑھے کی بیٹی وہیں رہتی ہے۔ اگر میں اس کی امانت اس کے حوالے کر دوں گا تو میرے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر جائے گا۔ میں نے فی الحال تو وہ پتہ اچھے سے سنبھال کر جیب میں ڈال لیا تھا۔ اگلے دن جو ہی گھر سے نکلنے لگا تو وہ لال رنگ کا ڈبہ لینا نہ بھولا جو مجھے اس کی بہن کے حوالے کرنا تھا۔ پھر میں نے جیب میں پڑا ہوا کاغذ نکالا اور رکشہ لے کر نکل پڑا۔ آج پہلی ہی سواری ہاتھ لگی تو بہت خوشی ہوئی۔ صبح دعا کرتا تھا کہ جلدی سواری مل جائے، پھر پورا دن اچھا گزرتا تھا۔ سواری کو منزل تک چھوڑنے کے بعد اب میں فارغ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے ایڈریس پر جانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں اس طرف آ گیا۔ کچی بستی کی طرف آ کر میں نے سامنے کھڑے شخص سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تو اس نے سر سے لے کر پاؤں تک مجھے یوں دیکھا کہ میں نے کسی 8ویں عجوبے کے بارے میں پوچھ لیا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور پھر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، دھیان سے جانا، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں یہ پتہ دیا کس نے؟ خیر، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ عصر ہونے والی تھی، مگر جس گھر کا پتہ کاغذ میں درج تھا، اب میں اسی گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک بھی دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آس پاس نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی لوگ نظر آ رہے تھے جس سے میں پوچھ سکتا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ میں نے پھر سے دستک دی۔ اتفاق سے بڑے سے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے یہی غنیمت جانا اور اندر آ گیا، مگر اندر آتے ہی ہوش اڑ گئے کیونکہ یہاں کوئی نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر خالی پڑا ہے۔ میں تو اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ آخر بیٹی کہاں رہتی ہوگی؟ اس کی بیٹی کے ڈھونڈنے کے چکر میں تو جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ تبھی اوپر والے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں ساتھ ساتھ آواز بھی لگاتا جا رہا تھا، کیا یہاں کوئی رہتا ہے؟ کوئی ہے؟ مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔
مگر جب دوسری منزل پر ہلچل محسوس ہوئی تو میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ سارے کمروں کے دروازے بند پڑے تھے۔ میں نے ایک ایک کمرے کا دروازہ کھولا، جھانک کر دیکھا۔ سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس لڑکی بیٹھی تھی، بڑے خوبصورت لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ آئینے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ میں نے الجھن سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، یہ گھر آپ کا ہے کیا؟ اور اس نے ایک دم سے پلٹ کر دیکھا اور میں حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کی سفید آنکھیں میرے سامنے تھیں۔ سر سے پاؤں تک وہ کوئی عجوبہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کا پہناوا، اس کے لمبے پاؤں تک آتے بال، اوپر سے ساکت سفید آنکھیں۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا؟ اس کی بھاری آواز سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، میں آپ کے والد صاحب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ دراصل وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے تحفہ بھی بھجوایا ہے۔ وہ غصے سے پلٹی اور بولی، مجھے ان کے تحفے کی ضرورت نہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ میں نے جلدی سے وہ لال رنگ کا ڈبہ اس کے سامنے رکھا اور پھر باہر آنے لگا۔ تبھی پیچھے سے مجھے اس کے تیز تیز رونے کی آواز آئی۔ آواز سن کر میں ڈر گیا، دیکھنے واپس گیا کہ آخر وہ کیوں رو رہی ہے۔ پھر جوں ہی میں اندر گیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کہیں بھی نہ تھی، جبکہ رونے کی آواز مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں دہشت زدہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے لگا۔ آواز میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے خوف محسوس ہوا تو میں وہاں سے گھر سے نکل آیا۔ تبھی پاس سے گزرتے شخص نے مجھے پھر سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آپ اس گھر میں کیا لینے گئے تھے؟ اس نے تفتیش کی جیسے میں کوئی چور اچکا ہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں اس مکان میں رہنے والی لڑکی سے ملنے گیا تھا۔ وہ زور سے ہنس کر بولا، کسے بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ یہ مکان پچھلے 20 سالوں سے خالی پڑا ہے اور اس آسیب زدہ مکان میں کوئی جانے کی غلطی نہیں کرتا۔ یہ سن کر خوف کے مارے میری رنگت پیلی پڑ گئی۔ میں رکشے میں بیٹھ کر تیزی سے بھگانے لگا۔ شکر تھا کہ دوبارہ اس لڑکی سے سامنا نہیں ہوا، ورنہ میں سچ میں اس کی ڈراؤنی شکل دیکھ کر خوف کے مارے پاگل ہو جاتا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ دونوں باپ بیٹی پاگل ہیں اور پورا خاندان بھی۔ جب میں صبح سویرے اٹھا تو ان کا گھر کیسے غائب ہو سکتا تھا اور میں رکشے میں اپنے آپ کیسے آیا؟ میں دوبارہ اس واقعے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن رات کے 10 بجے میں سڑک کنارے کھڑا تھا۔ اس دن مجھے کوئی سواری نہ ملی تھی۔ تبھی دور سے میں نے ایک لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ آ کر بولی، آپ وہی تھے نا جو میرے باپ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ چلو مجھے وہیں لے کر جاؤ۔ وہ زبردستی رکشے میں بیٹھ گئے۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، وہ لڑکی مجھے ہرگز عام انسان نہ لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کی چٹیاں زمین کو چھو رہی تھی اور پھر وہ مجھے وہاں جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی جہاں میں ایک بار جا کر بھی دوبارہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اگر میں نے اسے منع کیا تو یہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرتے، کہیں مجھے مار ہی نہ ڈالے۔ میں خاموشی سے رکشہ سٹارٹ کر دیا، گو کہ وہ راستہ بھی مجھے یاد نہیں تھا، مگر پھر بھی میں وہاں چلنے لگا جہاں اس دن وہ بڑھیا اپنی حاملہ بہو کو ساتھ لیے گئی تھی۔ میں تقریباً راستہ بھول گیا تھا جب وہ پیچھے بیٹھی لڑکی بولی، دائیں طرف موڑ لو۔ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ ظاہر ہے اس کے والد کا گھر ہے، اسے تو یاد ہوگا۔ میں اس کے بتائے گئے راستے پر چلنے لگا۔ جو ہی رات کے 12 بجے ہم لوگ اس مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ میں ڈر رہا تھا کہ آج پھر صبح آنکھ کھلے گی تو سب غائب ہو جائے گا۔ میں عجیب الجھن میں گرفتار باہر کھڑا رہا۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، سب اسے گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور اسے گلے سے لگا رہے تھے۔ وہ لڑکی بھی اپنوں سے مل کر آپ دیدہ تھی۔ تبھی بوڑھا آدمی ایک دم سے پلٹا۔ اس نے مجھے دروازے کے پیچھے کھڑے دیکھ لیا تھا اور اب وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے پاس بلا رہا تھا، مگر میں اندر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر فی الحال ان کی بات ماننی ضروری تھی۔ میں ڈرتے ہوئے اندر آیا۔ بوڑھا آدمی بولا، اسی کی وجہ سے آج زلیخا ہمارے پاس آئی ہے۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی جو بڑی عجیب و غریب تھی مسکرا رہی تھی۔ میں نے چپ چاپ سر جھکایا۔ وہ بوڑھا مزید بولا، آج تم نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ پہلے جنات انسانوں کی مدد کرتے تھے، مگر آج تم نے ہم جنات کی مدد کی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا بس نہ چلتا تھا کہ میں بھی اور اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤں۔ مجھے یوں گھبراتے دیکھ کر وہ سب میرے گرد جمع ہو گئے۔ تبھی وہ جنزادہ بولا، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہی ہم تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اسی سے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں۔
دراصل یہ ہمارا جنات کا خاندان ہے۔ ہم انسانوں کی دنیا سے بہت دور اس جنگل میں رہتے ہیں اور میں ان کا سردار ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارا ایک ہی خاندان ہے۔ یہ میری بیوی جو جنزادیوں کی دائی ہے، یہ اکثر انسانی دنیا میں رہنے والی جنزادیوں کو بچوں کی پیدائش میں مدد کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے بہت دور یہاں وہ جنزادیاں اس عمل کے لیے آتی ہیں۔ کئی سال پہلے میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر انسانی دنیا میں چلی گئی۔ اس کا نام زلیخا ہے۔ جب میں نے اسے واپس بلانا چاہا تو یہ کہیں نہ ملی، مگر میں جان گیا تھا کہ یہ کہاں رہتی ہے۔ یہ وہاں چلی گئی تھی جہاں ایک ویران اور خالی گھر پڑا تھا۔ اس گھر میں آس پاس کے انسان بھی جان گئے تھے کہ یہاں کوئی آسیب رہتا ہے اور کوئی بھی دہشت کے مارے اس مکان میں داخل نہ ہوتا تھا، مگر مجھے پھر بھی اس کی فکر تھی۔ مجھے تھا کوئی عامل اسے پریشان کرے گا یا پھر اسے قید کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے واپس لانا چاہتا تھا، مگر سالوں گزر گئے، ہمارے اور اس کے درمیان بات نہ ہوئی۔ یہ وجہ یہ تھی کہ یہ بات اس کے دل میں کسی تیر کی طرح چبھی اور یہ واپس خاندان میں نہ آ سکی۔ مگر جب میں نے اسے خط میں لکھا کہ بہت جلد موت کے منہ میں جانے والا ہوں، تم مجھ سے ملنے آ جاؤ، تو یہ پڑھتے ہی وہ تمہارے ساتھ یہاں پہنچ گئی۔ دیکھو تمہاری بہت مہربانی رکشے والے، تم ہمارے بہت کام آئے۔ تمہاری وجہ سے ہماری بچھڑی ہوئی بیٹی اپنے خاندان سے مل گئی ہے۔ وہ بوڑھا خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ میرا بس نہ چلتا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی غائب ہو جاؤں۔ بس میں تو اب گھر جانا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہیں یہ لوگ مجھے قید نہ کر لیں۔ عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ زلیخا نے کہا، ابا جان، یہ رکشہ ڈرائیور بہت اچھا ہے۔ اس دن تو یہ ڈر کر بھاگ گیا تھا، آج یہ مجھے یہاں لے کر آیا اور اس کی وجہ سے ہی میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ آپ اسے انعام دیں کیونکہ یہ واقعی انعام کا مستحق ہے۔ یہ سن کر سارے خوش ہو گئے، جبکہ میں وہاں کوئی انعام لینے نہیں گیا تھا۔ میں تو خیر خیریت سے اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ زلیخا نے کہا، جو تحفہ آپ نے مجھے بھیجوایا تھا وہ تحفہ میں اسے دینا چاہتی ہوں۔ اس نے لال ڈبہ میرے حوالے کیا، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، بس آپ مجھے کسی طرح گھر پہنچا دے۔ میری غیر موجودگی میں میری والدہ اور بہنیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اور آگے کا رستہ مجھے یاد نہیں۔ ارے پریشان نہ ہو، یہ تحفہ بھی تمہارا ہے اور میرا ایک جنزادہ تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑنے جائے گا۔ گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ میں نے وہ لال ڈبہ لے لیا اور جو ہی رکشہ سٹارٹ کیا، اچانک سے ایک سایہ آ کر رکشے میں بیٹھ گیا جو مجھے شیشے میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی چمکتی سفید آنکھیں دیکھ کر میں سخت خوف کا شکار تھا۔ وہ مجھے راستہ سمجھانے لگا تھا۔ میرے ہاتھوں میں خوف کے مارے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ پھر مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی، مگر اسی گھبراہٹ میں وہ مجھے میری منزل تک پہنچا کر چلا گیا تھا، بلکہ بیٹھے بیٹھے ہی غائب ہو گیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور میں گلی میں پھیلا ہوا خوفناک اندھیرا دیکھ کر دگنا ڈر گیا تھا۔ جلدی سے رکشے کو کھڑا کیا اور تیزی سے گھر میں آ گیا۔ اماں جاگ رہی تھیں۔ اماں نے مجھے کھانا دیا اور پوچھ پوچھ کر تھک گئیں کہ آج اتنی دیر کیوں ہوئی، مگر میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ خاموشی سے چارپائی پر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر صبح جوں ہی میری آنکھ کھلی، میرے ذہن میں وہ لال ڈبہ آیا جو میں نے رکشے میں چھوڑ دیا تھا۔ اب میں قدرے مایوس ہو گیا کہ اب تک تو کسی نے اسے اٹھا لیا ہوگا۔ اماں اور بہن ناشتے کے لیے پکار رہے تھے۔ جوں ہی میں رکشے کے پاس گیا، وہاں کھڑے ایک شخص کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بولا، رکشے والے، تمہارے اس تحفے کی میں پوری رات حفاظت کرتا رہا، اب اسے سنبھال لو۔ اچھا، شکریہ۔ شکر تھا کہ وہ رکشے میں موجود تھا، جسے پانے کی مجھے توقع بھی نہ تھی۔ اب میں اس لال رنگ کے ڈبے کو ساتھ لے آیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس میں کیا ہے اور جب کھول کر دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ پورے کا پورا سونے چاندی کے زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں رکھے زیورات دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید یہ بہت سالوں پرانے ہیں۔ ان کی چمک بتاتی تھی کہ یہ قیمتی اور نایاب ہیں۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ جنات نے مجھے اس قدر قیمتی تحفہ دیا۔ میں ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ یہ لاکھوں کے نہیں کروڑوں کے زیورات تھے۔ شاید بوڑھے کی بیٹی کے زیورات تھے جو اس نے سالوں سے سنبھال رکھے تھے، مگر انہوں نے اتنا کچھ مجھے کیوں دیا، وہ بھی تحفے کے طور پر۔ ابھی میں ان کا جائزہ لے رہا تھا کہ اماں کمرے میں آ گئے۔ ارے اتنے سارے زیورات، یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اب بھلا میں اماں کو کیا بتاتا کہ میری ملاقات جنات کے خاندان سے ہوئی جنہوں نے میری زندگی بدل دی، اور وہ بھی ان کا چھوٹا سا کام کرنے پر۔ یہ تو میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ خیر اماں وہ زیور دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔
ساری بہنیں بھی آ گئیں اور پوچھنے لگیں کہ بھائی آپ کو یہ کہاں سے ملے؟ میں نے کہا ایک ویران راستے سے گزر رہا تھا جہاں مجھے لال رنگ کی پوٹلی نظر آئی، میں نے یوں ہی اسے اٹھا لی، شاید کسی چور ڈاکو یہ گر گئی ہوگی۔ بہنیں بھی خوش تھیں اور میں بھی ان کی خوشی میں خوش تھا۔ اب میں انہیں شہزادیوں کی طرح رخصت کرنے کے خواب دیکھ بیٹھا تھا۔ ایسے لگتا تھا یہ خواب اب پورے ہو جائیں گے۔ زندگی کے دن اتنی تیزی سے بدلے کہ مجھے بھی یقین نہ آیا۔ میں نے بہنوں کے رشتے اچھے گھرانوں میں ڈھونڈنے شروع کیے تھے اور پھر انہیں ڈھیر سارا جہیز دے کر میں رخصت کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے کرائے کا گھر چھوڑ دیا۔ میں نے ذاتی گھر خرید لیا تھا جو بہت خوبصورت تھا، بالکل اماں کے دیکھے گئے خوابوں کی طرح۔ تینوں بہنوں کو ایک ساتھ رخصت کر کے اب میں اپنی زندگی میں بہت پرسکون تھا۔ وہ زیورات جس میں سے آدھے میں نے بیچ کے گھر کے مسائل حل کر لیے تھے اور آدھے زیورات ابھی بھی میرے پاس موجود تھے، مگر ان میں سے میں کام شروع کر چکا تھا۔ میں نے شو روم بنایا جس میں خوبصورت گاڑیاں رکھ لیں۔ اب میرا کام خوب ترقی کر رہا تھا۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنی دولت میں ان غریبوں کو بھی حصے دار بنانا چاہیے جن کے حالات میرے جیسے ہیں۔ اگر نہ وہ جنات کا خاندان مجھے ملتا تو میری قسمت یوں نہ بدلتی۔ کبھی کبھار میرے دل میں خیال آتا کہ ان سے ملاقات کرنے اسی ویرانے میں جاؤں جس کا راستہ اب تو مجھے اچھے سے ازبر ہو چکا تھا، مگر باوجود اپنی خواہش کے میں ان سے ملنے نہیں جا سکا۔ پھر چند سال گزرے تھے، اماں نے میری شادی کروا دی۔ میری بیوی خوبصورت تھی، سمجھدار اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی، مگر جوں ہی میری زندگی میں آئی اس نے تو میری قسمت بدل دی۔ سچ میں وہ سلیقہ شار اور محبت کرنے والی بیوی تھی جو میرا بہت خیال رکھتی۔ اب میرے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ زندگی میں جتنی بھی تلخیاں تھیں، اس کے بعد جتنا میں نے سکون دیکھا تھا، شاید وہ ایک خوش نصیب انسان ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ کسی انسان کی ہی قسمت بدلتی ہے، ہر ایک کی نہیں، جیسے میری اس دن بدل گئی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو بیچ راستے پر سنسان سڑک پر میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں بڑا پریشان کھڑا تھا جب مجھے دور سے آتی لڑکی دکھائی دی۔ اس کے لمبے بال دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے جو پیروں کو چھو رہے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں پہچان گیا، یہ تو اسی بوڑھے کی بیٹی تھی، مگر آج اس پرانے قبرستان کے سامنے کیا کر رہی ہے؟ اور میں نے اسے پکارا تو اچانک پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی۔ رکشے والے، تم؟ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، گو کے خوف کے مارے مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اپنے سامنے کھڑی جنزادی کو دیکھ کر میں سخت خوف کا شکار تھا، مگر پھر بھی آج میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا جس نے مجھے اتنے قیمتی زیورات دے کر میری قسمت بدلی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور اداس ہوتے ہوئے بولی، میرا بوڑھا باپ دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا۔ بلا شبہ وہ بہت نیک تھے۔ ابھی میں ان کی قبر پر گئی تھی، وہ دیکھو، وہ رہی میرے باپ کی قبر۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا تو میں نے کہا خدا ان کے درجات بلند کرے۔ وہ مسکرائی، مگر میرے دل میں کوئی ملال نہیں، کیونکہ میں نے اپنے باپ کی بہت خدمت کی۔ جب نادانی میں ان سے ناراض ہو کر انسانی دنیا میں چلی گئی، میں نے بہت سے مشکل حالات کا سامنا کیا، پھر سمجھ آیا خاندان کا سہارا بہت بڑا ہوتا ہے، اور تم نے بھی مجھے میرے خاندان سے ملوانے میں بھرپور کردار ادا کیا، اسی لیے تو تم اس انعام کے مستحق تھے۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، آپ کے انعام نے تو میری زندگی واقعی بدل دی ہے۔ میں خوش ہوں، میرے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس کا نام رکھیں۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ مسکرا کر بولی، لوگ ہم سے خوف کھاتے ہیں، مگر پہلی بار کوئی انسان دیکھا ہے جو مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہاں جب تمہارے بچے کی پیدائش ہوگی میں اسے دیکھنے ضرور آؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گئی اور میں گنگناتا مسکراتا واپسی کی راہ پر ہو لیا، میرے اس گھر میں جہاں میری وفادار، سلیقہ شار اور محبت کرنے والی بیوی میری منتظر تھی۔